الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي رحمة الله عليه، وصححه الألباني رحمه الله. وجاء في بعض الأحاديث: وعن شبابه فيما أبلاه. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام شکر، تمام نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو تمام مخلوق کا اکیلا خالق ہے، تمام مملوک کا اکیلا مالک ہے، تمام عابدوں کا اکیلا سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنے ناموں میں بھی، اپنی صفات میں بھی. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، قیامت کی خبریں بیان فرمائی، میدان حشر کے احوال سے ہمیں باخبر کیا، تیاری کرنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد 7 جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 28 نومبر 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ اور خلاصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے میدان حشر کے سوالات. اللہ اکبر. میدان حشر برپا ہوگا، اس سے پہلے موت آئے گی، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں. قیامت قائم ہوگی،
اس میں کوئی شک نہیں۔ میدان حشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، رب العالمین بندوں کا حساب لینے کے لیے آئے گا، سوالات ہوں گے، حسابات ہوں گے، بدلے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو جنت میں جائیں گے وہ نکلیں گے نہیں جنت سے باہر۔ جو جہنم میں جائیں گے یا تو وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے یا اپنی سزا کاٹنے کے لیے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے دخول اولی کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جس کے متعلق متعدد آیات اور نبی علیہ السلام کی نصوص وارد ہوئے ہیں۔ بہت بڑا دن ہے جس دن کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ وہ معمولی دن نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس دن کے احوال و احوال ہمیں معلوم ہوں گے۔ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو کیا کچھ اس دن ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج کا خطبہ میدان حشر کے کچھ سوالات سے متعلق ہے جو ایک حدیث شریف میں آئے ہیں، جو 4 سوالات ہیں۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو سنن ترمذی میں صحیح سند سے وارد ہوئی ہے، اور ابو بردہ کا نام ہے نضلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حدیث ہے جس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، حرکت نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے متعلق نہ سوال کیا جائے کہ اس نے کہاں گزاری، اس کے علم کے متعلق نہ پوچھا جائے کہ اس علم پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے متعلق نہ پوچھا جائے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے جسم کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ جسم کو کہاں صرف کیا یا کیا کیا۔ معزز سامعین، میدان حشر، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب کو جمع کریں گے، ہم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی نہیں بچے گا اس سے، سب کو جمع ہونا ہے میدان حشر میں۔ وہاں اللہ عز و جل آئے گا، جیسا کہ قرآن کی ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صفوں میں کھڑے رہیں گے۔ مجال ہے کسی کی اس دن بات کرنے کی، لا يتکلمون، کوئی بھی بات نہیں کریں گے الا من اذن له، لا يتکلمون الا من اذن له، اللہ جس کو پرمیشن دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی اپنی زبان کھولے گا، ورنہ سب خاموش رہیں گے۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی میرے ساتھ کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا اور یہ سوالات برحق ہیں۔ یہ سوالات سننے جو اس حدیث شریف میں آئے ہیں جس پر خطبہ ہے، 4 سوالات سن لیں، جوابات تیار کر لیں ورنہ پچھتائیں گے، اور جوابات تیار کرنے کے لیے یہی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی سوال کا جواب نہیں تیار کر سکتا ہے۔ پریپریشن آج ہو سکتی ہے، زمین کے اوپر جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے کسی قسم کی کوئی پریپریشن نہیں کر سکتے، ایک سوال کا بھی جواب آپ تیار نہیں کر سکتے۔ سوال ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے؟ یہ بندوں سے سوالات ہوں گے، حساب ہوگا کچھ چیزوں کے متعلق جہاں بتایا گیا ہے، اور یہاں میں بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ، آپ پوچھیں گے اگر
کہ کیا سب سے سوال ہوگا، یا کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن سے حساب ہی نہیں، سوال بھی نہیں، بغیر حساب بغیر سوال کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ جواب جی ہاں، 70,000 ایسے امتی ہوں گے جن سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اہل علم نے صحیح حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 70,000 میری امت کے ایسے افراد ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے بلا حساب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے، آمین یا رب۔ السبعین، اللہ 70,000، 70,000۔ اور جہاں تک 70,000 کے علاوہ لوگ ہیں جن سے سوالات ہوں گے، تو پہلا سوال عمر کے متعلق ہوگا، عمر کہاں گزاری؟ اللہ اکبر، عمر گزر رہی ہے ہماری، میری بھی آپ کی بھی۔ بعض روایتوں میں عمر کے جگہ شباب کا لفظ آیا، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں صرف کی۔ اچھا عمر میں کیا ہے صاحب؟ سال، مہینے، ہفتے، راتیں، دن، یہ سب عمر میں آتے ہیں۔ عمر میں سال آتے ہیں، عمر میں مہینے آتے ہیں، عمر میں ہفتے آتے ہیں، عمر میں گھڑیاں گزرتی ہیں، راتیں گزرتی ہیں، دن بسر ہوتے ہیں۔ کہاں گزارے، کہاں گئے سال؟ اب دیکھیے، مجھے میری ایج معلوم ہے، آپ کو آپ کی عمر معلوم ہے، مجھے میری عمر معلوم ہے، اور میری عمر اب تک کہاں کہاں گزری مجھے معلوم ہے۔ میں بچپن میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھا وہاں گیا، وہاں میری کچھ تعلیم ہوئی، پھر وہاں سے وہاں گیا میں، وہاں تعلیم ہوئی، پھر وہاں سے وہاں میری تعلیم ہوئی، اچھا اتنے سال میں وہاں رہا، اتنے سال سکول، اتنے سال جامعہ، پھر اتنے سال جامعہ، پھر اتنے سال یہاں، مجھے معلوم ہے میرے بارے میں، پھر اتنے سال ورک لائف گزر رہی ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے نا آپ کی عمر کہاں گزری؟ یاد کیجیے آپ، سکولنگ، کالج، اس کے بعد معلوم ہے۔ اب کتنے سال سے یہاں آپ ہیں، کتنے سال سے کیا کر رہے ہیں، کتنے مہینوں سے کیا کر رہے ہیں، اتنے مہینے کیا کیے آپ نے، اتنے ہفتوں سے آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی گھڑیاں، اتنے گھنٹے آپ کے کہاں گزرے، راتیں کہاں گزری، کل کی رات، آج کی صبح، سب یہ عمر ہے نا بھائی۔ عمر کے مختلف دور ہوتے ہیں، بچپن، نوجوان، جوان، بڑھاپا، پھر اس کے بعد کا حصہ، یہ عمر ہے سب۔ چلو یہاں ایک بات معلوم ہے ہمیں کہ بھائی بلوغت سے پہلے تو جو کیے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، فرض نہیں ہوتی ہے نا چیزیں بچوں پہ۔ چھوٹے بچے جو ہیں، جیسے حسان بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، بچہ ہے چھوٹا، نابالغ بچہ ہے، تو یہ نابالغ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تو پوچھ نہیں ہے حساب، لیکن عام طور پر بلوغت جو ہے 15 سال کی عمر میں لڑکوں کی ہوتی ہے، بچیوں کو جب میں سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہے۔ اب کہاں گزری عمر، یہ سوال ہوگا، اللہ اکبر، کیف قضاہا، یہ گھڑیاں، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ راتیں، یہ دن، یہ گھنٹے، یہ منٹ اللہ کی اطاعت میں گزارے یا اللہ کی نافرمانی میں گزارے؟ سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ عمر کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جس نے دی وہ تو پوچھے گا بھائی۔ کیا آپ اس سوال کے جواب کی تیاری کر رہے ہو؟ اب تک عمر کہاں گزارے؟ دیکھیے کیا بولوں کیا نہیں بولوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، مختصر کرنے کی چکر میں۔ بھائی کچھ چیزیں فرض ہیں، کیا وہ ادا ہوئیں؟ فرائض اور واجبات ہیں، نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، ماں باپ کی خدمت فرض ہے نا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اللہ اکبر، یہ سب فرائض ہیں۔ پوچھیں اس کی، حرام سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، عمر۔ اب یہاں تو بتانا پڑے گا فائدے کی بات ہے کیا ہے
اب دیکھیے اس میں سے دو چیزیں ہیں عمر گزارنے میں. ہم میں سے بعض لوگوں کی عمر اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزر رہی ہے، گزر رہی ہے. اور ہم میں سے بعض لوگ، اللہ ہدایت دے انہیں، توبہ کی توفیق دے، نافرمانیوں میں گزری، گناہوں میں، حرام چیزوں میں، اور گزر رہی ہے. ڈینجرس. گزر رہی ہے حرام چیزوں میں، صبح شام حرام کا. بڑا مسئلہ ہے یہ. تو آدمی سوچے کہ میری عمر کہاں گزر رہی ہے. آدمی سوچتا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، کہاں گزار کے آئے سال؟ اتنے سال ہم نے دیے. 60 برس کی زندگی تھی، 50 سال کی تمہاری زندگی تھی، 40 سال تک تم زندہ رہے، اس کے بعد موت ہوئی تھی. 40 ایئرس کہاں گزرے؟ 40 ایئرس، 60 ایئرس، 50 ایئرس، پتہ نہیں جتنے سال. پوچھے گا بھائی اللہ کیا جواب دینا. تو یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید کہ فائدہ ہو جائے اس سے، جو یاد رکھیں گے. فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. امام فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ، 60 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا. بوڑھے بولتے ہم کو بوڑھا مت بولو، ٹھیک ہے جوان سمجھ لو تم اپنے آپ. کیا بولیں گے؟ بچے کو بچہ رہے تو بچی بولیں گے، بوڑھے کو جوان بولیں گے، جوان کو بوڑھا بولیں گے. بھائی جو ہے وہ بولیں گے نا. دن کو دن، رات کو رات، بوڑھے کو بوڑھا، جوان کو جوان، بچے کو بچہ، مرد کو مرد، عورت کو عورت. 60 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. نبی حضرت امام فضیل رحمۃ اللہ نے پوچھا کتنے سال کے ہو گئے ہو آپ، کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا 60 برس. کہا 60 برس کے ہو گئے ہو، اللہ کی طرف جا رہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے ترجمے میں یہ حدیث کو، یہ واقعے کو. امام فضیل رحمۃ اللہ، 60 سال سے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، ان قریب تمہاری یہ عمر جو گزر رہی ہے، 60 برس گزر چکی، عمر کا 60 سال عمر کے گزر چکے. ان قریب تم اللہ سے جا ملو گے، یہ عمر ختم ہوگی جتنی اللہ نے لکھی ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس جاؤ گے. یاد رکھنا جانا ہے اللہ کے پاس، وہ حساب لکھ. جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سن کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی مرنا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہ اس کا مطلب جانتے ہو جو بول رہے ہو آپ لوگ ابھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور لوٹ کر ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں. تو انہوں نے کہا، علم کا شوق بہت تھا ان کے اندر، کہا آپ بتا دیں کیا ہے اس کا. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بندے اللہ کے ہیں اور سارے بندوں کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. آگے فرمایا جس کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانے والا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس سے سوال کرنے والا ہے. اور جس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ رب اس سے سوال کرنے والا ہے، میدان حشر کے سوالات آئیں گے، وہ اپنے سوالات کی جوابات کی تیاری کر لے. تو شاگردوں نے کہا امام صاحب، استاد جی، شیخ محترم بتا دیں کیسے تیاری کریں ہم؟ یہ میدان حشر کے سوالات آئیں گے ہمارے روبرو، ہم کیسے تیاری کریں؟ کچھ بتائیں. تو فرمایا آسان ہے تیاری اس کے لیے جس کو اللہ توفیق دے دے. کیا طریقہ بتایا تیاری کا؟ سن لیں. گزر گئی جو چیز گزر گئی، اب جو باقی ہے، جو آنا ہے، اس کو دیکھ لیں. فرمایا احسن فیما بقی یغفر لک ما قد سبق وان اسأت فیما بقی اخذت بما مضى وبما بقی. جو بچی کچی زندگی ہے، جو بچی کچی عمر ہے، اس میں نیکیاں کرو، ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تیاری، جو بچی کچی زندگی ہے آج سے نیکیاں کر لو، ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر بچی کچی زندگی میں بھی گناہ کیے، ماضی کے گناہ اور یہ آگے کے گناہ، سب کی پکڑ ہوگی، سب کی سزائیں ہوگی. اور صحیح کہا انہوں نے، کیوں؟ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن پاک کی آیت، اللہ عز و جل نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. لہٰذا ہماری جو زندگی گزر چکی ہے وہ تو گزر چکی ہے. اب اس میں دیکھیے دو چیزیں میں اور شارٹ کر کے تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں، مختصر فائدے کی بات اور ایک یاد آ گئی. اس میں دو مسئلے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد.
حقوق اللہ میں کمیاں ہوئیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھے، روزے رکھنا تھا، برباد کر دیا. یہ خطبہ پہلے کہیں کو نہیں سنے، ایسے خطبے پہلے ہونا تھا، خطیب صاحب کو بولنا تھا. ہو گیا ہو گیا. حقوق اللہ میں کمی ہوئی، نمازیں زندگی بھر، قضائے عمری تو کچھ ہے نہیں. اس کے لیے توبہ استغفار ہے سچے دل سے. جو زندگی میں نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، توبہ استغفار. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یاد ہے کتنے سال کی زکوٰۃ دینی تھی؟ یاد ہے؟ نکالو زکوٰۃ. نماز تو نہیں، بھائی سالوں کی نمازیں ہیں، اس کا کیا کرنا؟ توبہ استغفار. روزے اگر یاد ہے 4 سال کے روزے باقی ہیں تو پھر قضا کرنی پڑے گی. زکوٰۃ باقی ہے، قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. 10 سال کی زکوٰۃ میری ہے، میں 10 سال سے جو ہے قابل مستحق تھا لیکن میں نے دیا نہیں، تو نکالنا پڑے گا. یہ حقوق اللہ. حقوق العباد کا مسئلہ اب دیکھیے، حساب تو ہوگا بھائی. جائیداد میں ہڑپ، جائیداد میں مسئلے کیے، بہن کا کھا گئے، چھوٹا بھائی بھولا بھالا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس کی زمین بھی خود لے لی اپنے نام پہ. وہ ابا کو میں پیسے بھیجا تھا، ابا کی زندگی میں اب ابا تو ہے نہیں، پوچھو ابا سے قیامت کے دن. یہ چھوٹے بھائی کی بھی زمین لے لیے، ان کی زمین لے لیے. بہن کو بولے ارے آپ کی شادی میں لاکھوں روپے دے کے ہم شادی کریں باجی آپ کی، آپ بھول گئے کہ باجی اپنی شادی کو لاؤ، زمین لاؤ اپنی، ان کی بھی زمین لے. یہ جو معاملے ہیں نا یہ سب کلیئر کر لو، دے دو، کروڑوں کی ہو ملینز کی ہو، دے دو، قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا. حقوق العباد ہے یہ، دے دو دے دو. جس کا حق کسی کو ذلیل کیے تھے اس سے معافی مانگ لو. قرضے لیے تھے واپس کر دو یا ان سے مہلت مانگ لو، وہ معاف کریں الگ مسئلہ ان کا، لیکن آپ نے لیا ہے تو یا تو واپس کرو یا تو مہلت مانگ لو ان سے، مجھے اور ٹائم دے دیں آپ. ٹھیک ہے. اور کسی مجلس میں کسی کی برائی کی تھی، تفصیلات ہیں، اسی مجلس میں ان کی تعریف کرو. یہ سب حقوق العباد میں شامل ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ سمجھیں. اگر ظلم زیادتی والا مسئلہ ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، ادا کر دو. مارے تھے، ظلم کیے بیوی پر، معافی مانگ لو. بیوی نے شوہر کو تکلیفیں دی، معافی مانگ لو. بھائی نے بھائی کو تکلیف دی، معافی مانگ کے معاملات اپنے ٹھیک کر لو. قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بہرحال. اس کے بعد دوسری چیز، علم کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ علم پر کتنا عمل کیا. یہاں بعض لوگ سمجھتے اچھا اس سے مراد علماء ہیں، اپن تو نکل گئے اس میں سے، اس کوشچن سے اپن تو نکل گئے. یہ علماء کے متعلق سوال ہوگا، غلط. مجھے جیسے آج صبح پتہ چلا خطبہ یہ ہے، خطیب صاحب اللہ جزائے خیر بھیجے، تو میں نے جب اس کی مزید تحقیق کی تو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے علم سے مراد، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ صرف علماء مراد ہیں. ٹھیک ہے، علماء کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، لیکن آپ کے پاس بھی کچھ علم ہے نا. کیا آپ کو معلوم ہے 5 نمازیں فرض ہے؟ معلوم ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جس کو نہیں معلوم کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. جب معلوم ہے تو یہ علم ہے نا کہ نماز واجب ہے 5 وقتہ پڑھ رہے آپ، اور آپ مرد ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، فجر پڑھے، کل 5 پڑھے، پرسوں 5 پڑھے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. اور حلال و حرام نہیں معلوم آپ کو، جیسے سود کھانا حرام ہے، معلوم یا نہیں معلوم؟ معلوم، کھا رہے پھر. اور ماں باپ کا حق ادا کرنا، ماں باپ سے اخلاق سے بات کرنا، اس کا علم ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ سچ بولنے کا علم ہے، سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، سچ بولو. تو آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کل بھی جھوٹ بولے آفس میں، شام میں بیوی کو بھی جھوٹ بولے، بچوں کو جھوٹ بولے، پڑوسیوں کو جھوٹ بولے. بھئی اللہ سے ڈرو. جو علم آپ کے پاس ہے وہ تو ہے نا، آپ جانتے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علماء سے پوچھا جائے گا، علماء کو تو پورا علم ہے دین کا، لیکن آپ کے پاس 50%، 30% یا جو بھی % آپ کے پاس علم ہے، اس علم کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. جب معلوم تھا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، بچے، رشتہ دار، اس پر کتنا عمل کیے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے کتنا عمل کیا. توحید سیکھی، عقیدہ پڑھا، توحید کے مطابق زندگی گزاری، توحید کے اثرات آپ کی زندگی پر تھے کہ نہیں تھے؟ سنت رسول آپ نے معلوم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عمل کیا؟ یا خالی زبانی جمع خرچ تھا؟ سنت رسول، سنت رسول، سنت رسول. عمل ہے سنت پر یا صرف نمازوں میں سنت یاد آتی ہے؟ گھر میں سنت بھول گئے، بیوی کے ساتھ جو سنت ہے وہ بھول گئے، اور کاروبار میں جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھول گئے. تمام چیزیں یاد کرنی پڑے گی.
جس کا علم ہے، عقیدے کا علم، تو عقیدے کے مطابق زندگی گزارو، عقیدے کا اثر آپ کی لائف پر پڑے، سنتوں کا علم، ٹھیک ہے، صحابہ کے منہج کا علم، صحابہ کے طریقے کا علم، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو معلوم کرنی ہوں گی، اور اس پر معلوم ہے آپ کو، اس پر عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مال کے متعلق تیسری چیز، انسان کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا، تو سب کا مسئلہ ہے بھائی، آپ بولو بسم اللہ، کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ 2 سوالات ہوں گے مال سے ریلیٹڈ، کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیے، کیا مطلب؟ کہاں سے کمائے 1، کہاں خرچ کیے 2۔ کمانے کے 2 راستے ہیں، حلال حرام، خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، فرض و نیکیوں میں خرچ، گناہوں میں خرچ۔ بعض لوگ کماتے حرام سے، خرچ کرتے گناہوں پہ، جیسے سود سے لیتا، سگریٹ پیتا، ڈبی خرید کے شراب پیتا، غلط کام کرتا۔ ایک آدمی کماتا حلال سے، محنت کی، اس کے بعد حرام چیزوں میں خرچ کرتا۔ تیسرا آدمی کماتا حلال سے، خرچ کرتا بھی حلال جگہ، یہ بچ جائے گا، باقی پھنس جائے گا۔ اب کب سے کما رہے بھائی؟ وہ بھی دیکھ لو، مجھے معلوم ہے میں کب سے کما رہا ہوں۔ 75 روپے پہلی مرتبہ کمایا تھا میں مدرسے میں، وہ لکھنے کا تھا کچھ، وہ انک ڈبا کے لکھتے تھے، 75 روپے آج بھی یاد آتا، 75 روپے انک ڈبا کے لکھتے نا قلم سے۔ وہ بہرحال چھوڑیے، میں کیا کما رہا ہوں، آپ کیا کما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے نا، ہماری تنخواہیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، حلال راستہ ہے آپ جو کما رہے ہو۔ اب اس میں بھی تفصیل ہے، کہاں ہے، کمپنی صحیح ہے، آپ صحیح نہیں ہیں، جو آپ کی جاب ہے وہ صحیح ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے، ہیر پھیر کر کے کما رہے پیسے، اور یہ پیسہ اللہ اکبر عجیب چیز ہے بھائی۔ خالی وہ ایک بات یاد رکھو، بس میں نے زیادہ وقت نہیں لوں گا، عبد الدینار مت بنو آپ، بس میں بھی نہیں بنتا، آپ بھی میں پیسوں کا غلام، اس کو صرف پیسہ چاہیے، کہاں سے آ رہا اس کو کچھ بھی فکر نہیں، حلال حرام انہیں پیسہ 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 پیسہ، جھوٹ بول کے پیسہ، چوری کر کے پیسہ، دھوکے دے کے پیسہ، ایسا ویسا ہے، پھر نعوذ باللہ، حرام 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 حرام، اس کو صرف پیسہ چاہیے۔ کیا کرے گا؟ قارون کہاں ہے؟ ہاں بھائی قارون معلوم ہے کہاں ہے؟ پوچھو کہاں ہے؟ فرعون کہاں چلے گیا؟ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں ہے، دھسا دیا گیا زمین میں۔ قارون کا خزانہ نہیں بچا تو آپ کے میرے پیسے کیا باقی رہیں گے؟ لہٰذا اس پیسے کے بارے میں اللہ سے ڈریں، مال حلال راستے سے کمائیں، پیور حلال، اور خرچ کریں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، جیسے ماں باپ، جیسے ایک تو مال کا فرض چیز ہوتی ہے زکوٰۃ، صدقات، ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں جو ذمہ دار غریب ہیں، فقراء، پڑوس ہیں، یا خیر کے جتنے راستے ہیں ماشاءاللہ جو بھی ہے، خیر کے سبل ہیں، راستے ہیں، اس میں جو ہے خرچ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کمائے کہاں سے، کہاں خرچ کیے۔ اب اس میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ تو سوال ہم سے ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ہے، جسم کے متعلق پوچھا جائے گا، جسم سے مراد صحت ہے، ہماری صحت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، کیا کیے۔ اچھا یہ جسم جس سے متعلق پوچھا جائے گا صحت، اس میں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ سب ہے نا؟ ہاں، آنکھ سے کیا کیا دیکھے، کیا دیکھ رہے، کان سے کیا کیا سنے، کیا سن رہے، کس کو سن رہے، گانے سن رہے یا تلاوت سن رہے، حلال چیزیں سن رہے یا حرام چیزیں سن رہے، زبان کا استعمال کہاں کر رہے ہو، ہاتھ کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے، شرمگاہ کا استعمال کہاں کہاں کیے کر رہے ہو، پیروں کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جسم نعمت، صحت نعمت ہے، اس نعمت کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت دیا ہے، جسم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صحت کا استعمال یہ اللہ نے دی ہے، صحت نعمت، اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آپ عمرہ کریں، حج کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، علماء جو صحیح علماء ہیں ان کی تقریریں سنیں، دروس سنیں، اس کے چل کر جائیں، ہاتھ سے حلال چیزیں یا ہاتھ وہی جیسے صدقہ وغیرہ ہے نا، رائٹ ہینڈ سے دو، لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے، یہ ہاتھ کے اچھے کا۔ شرمگاہ کا استعمال بیوی ہے زنا سے بچتے ہوئے کا، آنکھوں کا استعمال حلال چیزیں دیکھنا، سب معلوم ہے چیزیں، ویسے تو صرف یاد دہانی ہو رہی ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں مت کریں۔ قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، اللہ کہتا ہے کان، آنکھ، دل کے بارے میں بھی یہ بولنا بھول گیا، دل بھی پارٹس آف باڈی میں سے ہے، بلکہ میجر پارٹ ہے وہ بھی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان السمع بے شک کان اور بصر آنکھیں والفؤاد اور دل کل ذالک کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اولئک ان تمام کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، دل کہاں لگائے؟ دل میں اللہ کی محبت تھی یا لڑکی کی محبت، پیسوں کی، دنیا کی محبت، لالچ تھی؟ اپنے دل کو رب سے جوڑا یا مخلوق سے جوڑ کے برباد کر لیا؟ اپنے تعلق باللہ رہا زندگی میں یا تعلق بالمخلوق سے جو اپنی زندگی کو تم نے تباہ اور برباد کر دیا؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو پوچھی جائیں گی۔ سوال یہی ہے، سوالات کے متعلق سوال یہ ہے، ان سوالات کے جوابات کی کتنی تیاری میں اور آپ کر رہے ہیں؟ اگر آج تیاری ہوگی تو کل پچھتاوا نہیں ہوگا، اگر آج تیاری نہیں کریں گے کل پچھتائیں گے اور دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ آ کر آپ اپنے ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں یا صحیح تیاری کر کے اللہ کے پاس جائیں۔ یہ میدان حشر کے سوالات ہیں۔ اللہ اکبر، رب العالمین جو علیم ہے، خبیر ہے، دنیا میں سوالات میں گڑبڑ کرتے، استاد بتا دیتے دنیا میں اس کا یہ آنسر ہے، لکھ دو، چلو لکھ دو، یا بچہ جو ہے بازو دیکھ کے لکھ لیتا، یا جو ہے ایسا چیٹ جی پی ٹی پوچھ لیتا، انہوں بتا دیتے چیٹ جی پی ٹی اس کا یہ آنسر ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی، آپ جانتے ہیں وہاں کوئی چیٹنگ، کوئی دھوکہ، کچھ نہیں ہے، سیدھا سیدھا سوال ہے، سیدھا سیدھا جواب، اور اللہ کو پورا معلوم ہے، اور سب کی فائلیں تیار ہیں، ہر ایک کی فائل تیار ہے، فرشتے دائیں بائیں ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی عمر کہاں گزر رہی ہے۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں نا اس میں، کیا ہے؟ عمر، زندگی، دوسرا علم، آپ کی جو دین کی معلومات ہے اس پر کتنا عمل کر رہے ہو آپ، تیسری مال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، چوتھی صحت، یہ 4 چیز دیکھیں، سوچیں، میں بھی سوچوں گا، آپ بھی سوچیں، عمل کریں۔ اگر بیویاں نہیں آئی ہیں درس میں، آپ کے اوپر بیٹھی بھی نہیں ہیں، بتا دو ان کو، بیوی بچے دور ہیں ان کو بتاؤ بھائی یہ 4 چیزیں ترمذی کی حدیث خطبے میں پیش کی گئی ہے، سنن ترمذی کی روایت، وہ 4 چیزوں کے متعلق ذرا پریپریشن شروع ہو۔ ارے کئی کی تیاری، چھٹی کی تیاری کرو، پہلے بچے کی شادی کی تیاری کرو، بچے کی شادی، وہ تیاریاں ہوں گی بعد میں، یہ ضروری تیاری پہلے کر لیں بھائی، ایسا نہیں ہو کہ آنکھ بند ہو جائے، تیاری کرنے کا موقع نہ ملے۔ چلو پھر اب سے شروع کرنا، کیا اب تک عمر کہاں گزارے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے کہاں گزارے، میاں بیوی کے ساتھ بیٹھنا، بھائی شادی کے بعد سے ہم لوگوں کی عمر کہاں گزری ہم کو تو معلوم ہے، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں جانتی ہو، شادی سے پہلے آپ کی عمر کہاں گزری، میری عمر کہاں گزری، وہ آپ کو آپ کی معلوم، مجھے معلوم ہے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد والا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ معلومات پر کتنا ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ وتر پڑھنا معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنا معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں؟ مجھے اتنا میں کیا بتاؤں، ہم لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں، کہاں کیمپس میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے غیر مسلمس کو، تو ہمارے مسلمان بھائی جب ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ بولے 3 ہوتے ہیں، 3 کوئی بول رہا 2 ہوتے، پڑھنا کتنے؟ بولو بھائی 3 پڑھتا کہتے ہیں، 2 نہیں، وہ تھک جاتا ہوں کام سے، میں بہت ٹائٹ ہو جاتا کام، بہت پریشر رہتا کام کا، تو سو جاتا آ کے، چھوڑ دیتا نماز، نہ ادا نہ قضا۔ کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہے ہیں۔ بعد ایک آٹو والے صاحب سے پوچھے، نہیں آٹو والے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھے، رمضان میں مجھے یاد ہے ایئرپورٹ سے گھر جا رہا تھا حیدرآباد، کیا روزہ نہیں صاحب روزہ نہیں رکھ سکتا؟ ہاں روزہ نہیں ہوتے ہی نہیں روزے، ایک بھی نہیں، تھک جاتے بہت، کام ہے نا ہمارا، تھکاوٹ ہے، روزے نہیں، فرض روزے نا رمضان کے نہیں رکھ رہا، کیوں نہیں؟ ہماری ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے، پک اینڈ ڈراپ والا مسئلہ۔ اور یہ پک اینڈ ڈراپ میں وہاں پکنگ ڈراپنگ وہاں مسئلہ ہو جائے گا، وہاں پھر آگ پک کرنا پڑے گا، پورے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے ڈرو بھی، کیسے روزے لگے؟ لہٰذا ہم اپنی عمر کو دیکھیں کہ کہاں گزر رہی ہے، علم پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اور مال ہم حلال راستے سے کما رہے ہیں، حرام راستہ ہے چھوڑ دیجیے، حلال کما رہے الحمدللہ، خرچ بھی حلال جگہ، اللہ برکت دے گا آپ کے مال میں انشاءاللہ۔ اور صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کو برباد نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری صحت کے متعلق بھی پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اللہ عز و جل تو قیامت کے دن ہم سے حساب لے گا، اس کی صحیح معنوں میں تیاری کر لیں۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔